إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد قال سبحانه في كتاب المبين وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِسْتَأَذَّنَ رَبَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صلوات محمد علیہ سوئین گرامی دوستداران آل محمد علیہ السلام. قرآن کریم کی مشہور اور معروف آیت کریمہ جس میں خلاق کائنات کا ارشاد کیا تمہارے رب نے اس بات کا تمہیں حکم نہیں دیا کہ تم اپنے رب کے دیے ہوئے نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. اگر تم اپنے رب کے دیے ہوئے نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اس نعمت میں اضافہ کرے گا، اس نعمت کو بڑھائے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو خلاق کائنات کہتا ہے کہ پھر ہم دردناک شدید ترین عذاب نازل کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. پوری دنیا کا نظام جو چل رہا ہے یہ بدلے کے ذریعے چل رہا ہے. یعنی کچھ دینا ہے آپ نے، بغیر دیے ہوئے کائنات کا نظام آگے نہیں بڑھ سکتا. معاوضہ چاہیے، اجرت چاہیے، بدل چاہیے. اگر آپ دیں تو پھر کائنات کا نظام آگے بڑھے گا. اپنے چھوٹے بچوں کے سمجھانے کے لیے صبح سے لے کر شام تک ایک مزدور کام کر رہا، کیوں؟ شام کو جب کام ختم ہو جائے گا تو اس کے بدلے میں اسے کچھ ملے گا. ایک کسان زمین پر کھیت چلا رہا ہے، ہل جوت رہا، کیوں؟ اس کے بدلے میں جب فصل کاٹے گا تو اسے کچھ ملے گا. ایک شخص اپنے بھینس کے سامنے، گائے کے سامنے چارہ ڈال رہا، کیوں؟ اس کے بدلے میں اسے عوض ملے گا. کیا بھینس اور گائے
صبح کو بھی دودھ دے گی، رات کو بھی دودھ ملے گا، اس کو عوض ملے گا۔ ایک حکیم ایک ڈاکٹر کے پاس جائیے، ڈاکٹر حکیم یوں ہی آپ کا علاج کرے گا؟ نہیں، ڈاکٹر حکیم کے پاس جائیے، جانے کے بعد ڈاکٹر حکیم آپ کا علاج کرے گا۔ کیوں؟ اس کی فیس ہے، وہ علاج کرے گا، وہ نسخہ لکھے گا، لیکن بدلے میں آپ کو فیس دینا پڑے گا۔ یعنی پورے کائنات کا نظام بدلے پر، کورٹ میں وکیل کو بدلہ چاہیے، انجینئر کو بدلہ چاہیے، ہمیں آپ کو بدلہ چاہیے، سب کو بدلہ چاہیے، بغیر بدلے کے اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد ہم خدا سے بدلہ چاہتے ہیں۔ کیا؟ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، درود بھیجیے محمد آل محمد۔ ٹھیک ہے نا، ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ پالنے والے ہمارا یہ کام ہو جائے، ہماری یہ مشکل آسان ہو جائے۔ بدلہ بغیر بدلے کے کائنات میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جو اسلام کی خدمت کیا، دین کی خدمت کیا، ان کو بھی بدلہ چاہیے۔ اللہ نے کہا میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے دین و اسلام کا معاوضہ کچھ نہیں چاہتا، اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ کہہ دیجئے اس کے عوض میں، اس اجرت میں کچھ نہیں چاہیے، تم ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو، مودت کرو، یہ بدلہ۔ اللہ بھی خالق کائنات ہے، اس نے خلق کیا ہے، وہ خالق ہے، وہ بھی بدلہ چاہتا ہے۔ کیا بدلہ؟ بدلہ دو طرح کا ہے، ایک شکر کی صورت میں، ایک حمد کی صورت میں۔ انسان جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے، ہر نعمت کا انسان شکر ادا کرے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت دی، ایک شکر کے تحت اللہ کا بدلہ دے اور ایک حمد کے تحت۔ لیکن شکر سب کے لیے ہے، یعنی ہمیں بھی اگر کوئی ہمارا کوئی کام کرے، آپ کا کوئی کام کرے، کسی بھی اعتبار سے کوئی نعمت ہمارے اور آپ کے سامنے انسان کے ذریعے آئے، تو شکر جو ہے انسان کا بھی ہے، خدا کا بھی ہے، شکر سب کے لیے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ ہر کام کے لیے، چھوٹا ہے بڑا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کوئی کام ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، دھنیواد، شکریہ، اچھا ہے، اس طریقے انسان ساتھ انسان جو ہے شکریہ ادا کرے، خواہ کوئی بھی ہو۔ لہذا انسان کا بھی شکریہ ہے اور اللہ کا بھی شکریہ ہے۔ لیکن حمد جو ہے وہ فقط اللہ کے لیے ہے، حمد کائنات میں کسی کے لیے نہیں ہے، حمد فقط اور فقط اللہ کے لیے ہے۔ حمد اور شکر میں فرق یہ ہے کہ جب کوئی نعمت ہمارے سامنے آئی تو ہم نے شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور حمد نعمت کے آنے پر نہیں ہے کہ نعمت آئی تو ہم حمد کریں گے اور نعمت نہیں آئی تو ہم حمد نہیں کریں گے، نہیں۔ خدا کا حمد الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں خدا کا حمد کرنا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد، ہر حال میں، یعنی خدا لائق تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہر حال میں خدا قابل حمد ہے، خدا قابل ستائش ہے، اس اعتبار سے حمد کرنا، شکریہ کرنا۔ لیکن جہاں تک اللہ کہتا ہے کہ تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمت میں اضافہ کریں گے، اور کفران نعمت کرو گے تو ہم جو ہے ایک شدید عذاب نازل کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، قاعدہ جو ہے کہ ہم خدا کا نعمتوں پر خدا کا شکریہ ادا کریں گے تو خدا کیا کرے گا؟ ان نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور خدا کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، کفران نعمت کریں گے تو خدا ان نعمت کو چھین لے گا۔ یہ دو طرح کی، ایک نعمت وہ ہے شکریہ ادا کیا خدا نے بڑھا دیا، شکریہ ادا نہیں کیا خدا نے چھین لیا۔ یہاں خدا چھینے گا نہیں، اگر کفران نعمت کیا تو عذاب شدید نازل کریں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ نعمت الگ ہے، اگر اس نعمت کا شکر نہیں ادا کیا تو اللہ عذاب شدید میں مبتلا کرے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ ٹھیک ہے،
ایک عذاب شدید میں خدا مبتلا کرے گا. ایک ہے خدا نے نعمت چھین لیا وہ جدا گانا ہے. ایک نعمت چھین لیا نہیں، عذاب شدید میں خدا نے مبتلا کرے گا. اگر تم نے کفران نعمت کیا تو ہم عذاب شدید نازل کریں گے. کفران نعمت، کفر کے معنی چھپانا ہے، کفر کے معنی پوشیدہ کرنا ہے. لہذا تم نے اگر ہماری نعمت کو چھپایا، تم نے اگر ہماری نعمت کو پوشیدہ کیا، تم نے ہماری نعمت کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا، تو لہذا کیا ہے، ہم تم پر عذاب شدید نازل کریں گے. لہذا اس اعتبار سے، اور نعمت بھی آپ کو پتا ہے کہ سب نعمت جو ہے نا، ہر ایک کے لیے ہر نعمت نہیں ہے. ضروری ہے کہ ایک چیز ہمارے لیے نعمت ہو، آپ کے لیے نعمت نہ ہو. ایک چیز فلاں کے لیے نعمت ہو، فلاں کے لیے نعمت نہ ہو. ایک چیز ایک آدمی کے لیے مفید ہے، اس کے لیے نعمت ہے. وہی چیز ایک آدمی کے لیے ضرر ہے، وہ نعمت نہیں ہے. اس کے لیے ممکن ہے، ہو سکتا ہے ضرر کا سبب بنے، نقصان کا سبب بنے. مثال کے طور پر سورج اللہ کی نعمت ہے، چاند اللہ کی نعمت ہے، سورج اللہ کی نعمت ہے. یعنی جب سورج کا زمانہ ہے تو ساری دنیا روشن اور منور ہے. سورج خدا کی بہترین نعمت ہے، چاند خدا کی بہترین نعمت ہے. لیکن سورج جو ہے وہ خدا کی نعمت ہے، لیکن چمگادڑ کے لیے، الو کے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ رحمت ہے. چاندنی رات، دیہات کے علاقے میں چلے جائیے، گاؤں کے علاقے میں چلے جائیے، چاندنی رات، ہر شخص بے فکر ہے، چاندنی رات ہے، چاند نکلا ہوا ہے، نعمت ہے. لیکن یہی چاندنی رات چور اور ڈاکو کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ رحمت ہے. درود بھیجیے محمد محمد علیہ السلام. ٹھیک ہے، رحمت نہیں ہے، رحمت ہے. چور ڈاکو چاہتے ہیں کہ سورج نہ نکلے، چاند نہ نکلے، سورج کا زمانہ نہ ہو، چاند کا زمانہ نہ ہو، اندھیرا ہو، تاکہ اسی اعتبار سے انہیں چوری اور ڈاکہ کرنے میں ان کے لیے آسانی ہو، اس اعتبار سے. لیکن قرآن نے کہا والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے اس سورج کی، والشمس والضحاها، قسم ہے سورج کی جو نکلا، سورج کی روشنی کی قسم، سورج کے نور کی قسم. والقمر اذا تلاها، اور جب سورج غروب ہو گیا تو اس کے پشت میں، اس کے پیچھے جو چاند آیا، اس چاند کی قسم. یعنی قرآن نے قسم کھایا سورج کی روشنی کی قسم، قرآن نے قسم کھایا قمر، چاند کی قسم. یہ جو ہے شمس کی قسم اور چاند کی قسم. یہ شمس کون ہے جس کی قسم کھایا جا رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے والشمس والضحاها، سورج کی قسم، الضحا اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور اس کے بعد میں، اس کے پشت میں، اس کے پیچھے جو چاند آ رہا ہے اس چاند کی قسم. ہمارے چھٹے امام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام نے فرمایا والشمس والضحاها، رسول خدا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ شمس سے مراد میں ہوں اور قمر سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. یا علی، قمر سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سورج سے مراد کون؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سمجھ میں آیا آپ کو؟ رسول خدا سورج ہے. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. جب تک سورج کا زمانہ ہوتا ہے نا، دن ہوتا ہے. جب تک سورج کا زمانہ ہوتا دن ہوتا ہے. جب سورج ڈوب جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ سورج ڈوب گیا، سورج ڈوبنے کے بعد رات. جب سورج ڈوب گیا تو رات. لہذا قرآن میں بھی اللہ نے ترتیب دیا ہے والشمس والضحاها، یعنی سورہ شمس جو ہے پہلے ہے، اور سورہ شمس کے بعد سورہ لیل ہے. یعنی اب دن کا زمانہ ختم ہوا، رات کا زمانہ آ گیا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. سورہ لیل، ایک سورہ شمس اور سورہ لیل، ایک کے بعد دیگر. سورہ شمس کے بعد سورہ لیل ہے. لہذا خدا نے کہا والشمس والضحاها، قسم ہے اس سورج کی، اس سورج کی روشنی کی قسم. مراد کون ہے سورج سے؟ رسول خدا. سورج جب نکلتا ہے دن میں تو ہر جگہ روشنی روشنی. توجہ چاہتا ہوں، سورج جب دن میں نکلا
تو روشنی ہی روشنی ہے. یعنی اگر سورج کی موجودگی میں اگر کوئی بتی جلائے، کوئی موم بتی جلائے، کوئی لنٹین جلائے، کوئی چراغ جلائے، کوئی بلب جلائے تو انسان کیا کہے گا؟ سورج کی موجودگی میں اگر بلب جلے تو انسان کہے گا یہ پاگل ہے، دن کی روشنی میں کیا بتیاں جل رہی ہیں. لیکن جب رات آ جائے تو کیا ہے؟ اب بدات ہو، چاند بھی ہے، ہزاروں لاکھوں ستارے بھی ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے یہ لائٹ بھی ہے، سب کچھ ہے رات کے زمانے میں. دن میں اور رات کو فرق یہ ہے کہ دن میں اگر کسی کو ٹھوکر لگ گیا تو انسان ایک عجب جملہ استعمال کرے گا. رات کو اگر اندھیرے میں کسی کو ٹھوکر لگ گیا تو انسان ایک دوسرا جملہ استعمال کرے گا. رات کو ٹھوکر لگا انسان کہے گا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اندھیرا تھا اسے جو ہے ٹھوکر لگ گیا. لیکن دن کو اگر روشنی میں ٹھوکر لگ گیا تو کیا آدمی کیا کہے گا؟ یہ اندھا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. اس اعتبار سے لہذا فرق ہے سورج کا زمانہ اور چاند کا زمانہ. چاند کا زمانہ ٹھیک ہے، چاند نکلا، روشنی ہے، لیکن چاند کے ساتھ ساتھ ہزاروں بتیاں ہیں، لاکھوں ستارے ہیں چاند کے ساتھ. سورج کے ساتھ کچھ نہیں. سورج اور چاند میں فرق کیا ہے؟ سورج کے پاس جو روشنی ہے اس کی اپنی روشنی ہے، ذاتی روشنی ہے، وہ روشنی کسی سے لی ہوئی نہیں ہے. سورج کی روشنی اپنی روشنی ہے، ذاتی روشنی اس کی روشنی ہے. لیکن چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے. چاند سورج سے نور کو روشنی کو کسب کرتا ہے پھر دیتا ہے. لہذا یہ جو کہا والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی، اس سورج کی نور کی قسم، سورج کی قسم جو نکلا. والقمر اذا تلاها، اس کے پشت میں جو چاند آیا اس کی قسم. یعنی کیا؟ نبی رسول امام نے فرمایا وہ سورج سے مراد کون؟ رسول خدا. چاند سے مراد کون؟ علی ابن ابی طالب. یعنی خدا یہ سمجھانا چاہتا ہے محمد کا نور اپنا نور ہے اور علی کا نور محمد مصطفیٰ کا نور ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. رسول خدا کا نور جو ہے اپنا نور ہے اور علی کا جو نور ہے اس نور سے قسم کیا گیا ہے، اس نور کو دو ٹکڑے کیا گیا ہے، اس نور کو تقسیم کیا گیا ہے. اس ناطے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نور ہے. لہذا رسول خدا سورج وہ نور اپنا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام چاند اس سے نور، علی نے رسول خدا کے نور سے نور کو لیا. لہذا جس کے سینے میں قرآن اترا اسے رسول خدا کہتے ہیں، اور جس نے رسول خدا کی زبان کو چوس کے علم حاصل کیا اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. ضرور ہے یہ محمد بابا محمد اس اعتبار سے لہذا رسول خدا کی ایک حدیث ہے، اللہ نے جب نبوت کا محل بنایا اس نبوت کے محل میں تمام اینٹیں اللہ نے لگا دی، فقط ایک چیز باقی تھا، ایک اینٹ. یہ جو ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی تو اللہ نے کیا کیا؟ یہ جو ایک اینٹ کی جو جگہ باقی اس میں رسول خدا خاتم النبی کے نور کا اینٹ لگا. لگنے کے بعد یہ محل جو ہے وہ مکمل ہو گیا. یعنی کیا؟ اللہ نے جب نبوت کا محل بنایا اس نے 1,24,000 اینٹ لگی. توجہ کرو، 1,24,000 اینٹ لگی. حضرت آدم صفی اللہ کی اینٹ لگی، حضرت نوح نبی اللہ کی اینٹ لگی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اینٹ لگی، حضرت اسماعیل نبی اللہ کی اینٹ لگی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی اینٹ لگی، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی اینٹ لگی، حضرت محمد مصطفیٰ کی اینٹ لگی. بے شک یہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا. اب یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو 1,24,000 نبیوں کا اینٹ لگ کر جو محل مکمل ہوا ہے اس کا دروازہ کسے ہونا چاہیے؟
اگر کوئی جناب فردا سلام اللہ علیہ کے پوچھے کہ آپ کے لیے نعمت کیا ہے، جناب فردا سلام اللہ علیہ کے لیے نعمت تخت اور تاج نہیں ہے، جناب فردا سلام اللہ علیہ کے لیے نعمت جو ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کلیدی ہے، جناب سلمان فارسی کی یہ نعمت جو ہے وہ دولت اور ثروت نہیں ہے، جناب سلمان فارسی سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کے لیے نعمت کیا ہے تو جناب سلمان فارسی زہرا پر غلامی ہے، جناب قمر سے پوچھو کہ نعمت کیا ہے، جناب قمر کے سامنے نعمت جو ہے دولت اور ثروت آباد نہیں ہے، قمر کے سامنے نعمت کیا ہے، مولا علی بن ابی طالب کی غلامی ہے۔ کوئی پوچھے نہیں آفادار کہ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام اونٹ کی ایک قطار ہے اور اس قطار کی نہار جو ہے جناب قمر کے ہاتھ میں ہے۔ سائل نے سوال کیا، مولا نے کہا قمر سائل کو روٹی دے دو، قمر نے کہا مولا روٹی دسترخوان میں ہے، کہا قمر دسترخوان سمیٹ کے دو، کہا مولا دسترخوان اونٹ پر ہے، کہا اونٹ سمیٹ کے دو، کہا مولا اونٹ قطار میں ہے، کہا قمر قطار سمیٹ کے دو۔ جناب قمر فوراً جو ہے وہ یہاں چھوڑ کر آ کر کھڑے ہو گئے، کیا قمر تم نے نہار جو چھوڑ دیا، کیا کہا مولا اس وقت آپ کی سخاوت جوش میں تھی، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ نہار میرے ہاتھ میں ہے اور آپ یہ کہہ دیتے قمر تم بھی چلے جاؤ تو پھر آپ کی غلامی کون کرے گا؟ ضرور لیکن اللہ پھر مولا آپ کی غلامی کون کرے گا؟ اس اعتبار سے جناب قمر اس اعتبار سے جناب قمر مولا کے غلام، لہذا ہر کے لیے الگ الگ جو ہے نعمت جو ہے الگ الگ، جس کے پاس جو نا اپنے اپنے اعتبار سے نعمت۔ تو آل محمد علیہ السلام کی جو محبت جو ہے ولایت جو ہے وہ عظیم نعمت، آل محمد علیہ السلام کی ولایت۔ لہذا اس اعتبار سے جب ہم رسول خدا سے لے کر 12 امام اپنے امام زمانہ تک ہم دیکھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین ہر نعمت جو ہے اپنے مقام پر نعمت عظیم، ایسی نعمت جس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، ایسی نعمت۔ آپ دیکھیے مولا علی کو کیا کہتے ہیں؟ اسد اللہ کہتے ہیں، مولا کو شیر خدا کہتے ہیں، مولا شجاعت میں بہترین مولا کے مثل اور مثال نہیں ہے شجاعت میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ امام حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں، لیکن آج جس امام کی شہادت کی تاریخ ہے اس امام کو سید الساجدین کہتے ہیں، سید الساجدین، زین العابدین۔ ساجد ہونا اور ہے، سید الساجدین ہونا اور ہے، عابد ہونا اور ہے، زین العابدین ہونا اور ہے۔ آج اگر امام علی کا نہج البلاغہ ہمارے پاس نہیں ہوتا تو واللہ توحید کیا ہے، اللہ کی توحید ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ خدا کی توحید امام علی کے نہج البلاغہ نے بتایا خدا کس کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر سید سجاد کا صحیفہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا تو آج دعا کرنے کا ہمیں سلیقہ نہیں معلوم ہوتا کہ دعا کس طریقے سے کیا جائے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ صحیفہ سجادیہ، زبور آل محمد علیہ السلام، اس اعتبار سے صحیفہ سجادیہ، اور اسی طریقے سے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نہج البلاغہ۔ لہذا رسول خدا کی عبادت میں کمی ہے، مولا علی بن ابی طالب کی عبادت میں کمی ہے، امام حسین کی عبادت میں کمی ہے، لیکن زین العابدین جو ہے وہ لقب ہمارے چوتھے امام کا ہے۔ سید الساجدین جو ہے لقب جو ہے وہ ہمارے چوتھے امام کا ہے، یعنی ہر مقام پر سجدہ۔ 1000 کھجور کا درخت ہے، ہر کھجور کے درخت کے سامنے خدا کا جو ہے نا 2 کا شکرانے کی نماز پڑھنا اور سجدہ کرنا ہر وقت امام سجاد علیہ السلام۔ یہاں تک کہ آپ مومنین سن چکے ہیں کہ امام عبادت کر رہے ہیں اور امام کے گھر میں آگ لگ گئی،
شور ہوا فرزند رسول آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، لیکن امام نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب امام نماز سے فارغ ہوئے تو کسی نے امام سے کہا مولا آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ کو پتہ بھی نہیں، اتنا بے خبر آپ کو کس چیز نے بنا رکھا ہے؟ امام نے فرمایا آخرت کی آگ نے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، آخرت کی آگ نے۔ یعنی امام نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ ہمارے پانچویں امام جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام جو ہے وہ نزدیک کنویں کے نزدیک گئے۔ کنواں بہت کنواں جو تھا بہت گہرا کنواں تھا، کنویں کے قریب گئے امام محمد باقر، اور جانے کے بعد جو ہے امام کنویں کے اندر چلے گئے، گر گئے، اور کنویں کا پانی جو ہے نا بہت بڑی رسی سے، یعنی بہت لمبی رسی سے کنویں کا پانی جو ہے وہ ڈال کر ڈول کو نکالا جاتا تھا۔ امام اس کے اندر چلے گئے۔ زوجہ نے کہا فرزند رسول آپ کا بچہ جو ہے کنویں میں گر گیا، پھر بھی امام عبادت میں مصروف۔ اور جب نماز ختم کیا پھر امام آئے۔ اب جب امام آئے، امام نے کنویں کی طرف فقط ہاتھ بڑھایا، کنویں کا پانی امام محمد باقر کو لے کر بلند ہوا، بالکل اوپر آیا، اور امام اس طریقے سے امام کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے نکال لیا۔ یعنی کیا؟ وہ کنویں کا گہرا پانی جو بہت طویل اور لمبی رسی کے ذریعے پانی کو ڈول سے نکالا جاتا تھا، جب امام اندر گر گئے تو امام کی امانت پانی نے واپس بھی کیا اور امام کے دست مبارک کا بوسہ بھی لیا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، بوسہ بھی لیا اس اعتبار سے۔ اور امام نے فرمایا کہ لے خدا پر اے ضعیف الیقین، کم یقین رکھنے والی، بچہ مل گیا۔ امام محمد باقر کی والدہ خوش ہو گئی، لیکن ضعیف الیقین رو پڑی۔ ماں کی مامتا تھی اس اعتبار سے کہ امام نے ضعیف الیقین کا، اور ایک جملہ امام نے فرمایا دیکھ چونکہ میرا بچہ کنویں میں گر گیا تھا اور ہم خدا کی عبادت میں مصروف تھے، اگر ہم خدا کی عبادت کو چھوڑ دیتے، اس کی عبادت کو چھوڑ دیتے تو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، رحمت ہماری طرف سے ہٹ جاتی۔ جب اللہ کی رحمت ہماری طرف سے ہٹ جاتی تو تجھے تیرا بچہ صحیح اور سالم کیسے مل سکتا تھا؟ امام نے یہ بتایا ہم اس کا کام کر رہے تھے، وہ میرا کام کر رہا تھا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ہم اس کا کام کر رہے تھے، وہ میرا کام کرتا۔ اس اعتبار سے امام کی عبادت ریاضت امام سید سجاد کی، بلخ کا ایک شخص ہے، امام کا چاہنے والا ہے، ہر سال جب بھی امام کی خدمت میں آتا ہے وہ امام کے لیے تحفے لے کر آتا ہے۔ ایک سال جب آنے لگا تو اس کی زوجہ نے کہا تم جب بھی اپنے امام کی خدمت میں جاتے ہو تو اپنے امام کے لیے تحفہ لے جاتے ہو، تحائف لے جاتے ہو، لیکن تمہارا امام تمہیں کبھی کچھ نہیں دیتا۔ اس نے کہا ایسا نہ کہو، ہمارا امام غیب کا علم رکھتا ہے، ہمارا امام سن لے گا، ہمارا امام ہے، حجت خدا ہے۔ خاموش ہو گئی۔ اب جب یہ آیا مدینے مکہ سے پھر مدینے آیا امام کی خدمت میں زیارت کے لیے، امام کھانا تناول فرمانے کے لیے اہتمام ہو رہا تھا۔ امام نے اس کو فرمایا کہا بھائی تو بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جا۔ اس کو امام نے شریک کیا، وہ امام کے ساتھ شریک ہوا۔ جب کھانا ختم ہو گیا تو آفتابے کو امام نے اٹھایا، لوٹے کو اٹھایا، اس کا ہاتھ دھلائیں گے، کہنے لگا مولا میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں گا۔ مولا نے کہا کہ نہیں میں تمہارے ہاتھ دھلاؤں گا، لیکن اس نے اصرار کیا۔ جب اصرار کیا تو مولا نے چھوڑ دیا، اس نے مولا کا ہاتھ دھلایا۔ یہ نیچے تشت ہے، یہ جو نیچے تشت ہے ہاتھ دھلایا، پورا تشت میں پانی بھر گیا۔ امام نے اس سے فرمایا اپنے چاہنے والے محب سے فرمایا دیکھو یہ کیا ہے؟ کہتا مولا پانی۔ امام نے کہا یہ پانی نہیں بلکہ یہ یاقوت سرخ ہے۔ اگر دہن امام سے نکلا پورا پانی یاقوت سرخ بن گیا۔ پھر پانی ڈالا، پھر پانی بھرا۔ امام نے فرمایا دیکھو کیا ہے؟ کہا مولا وہی پانی۔ امام نے فرمایا یہ پانی نہیں بلکہ یہ زمرد سبز ہے۔ ادھر دہن امام سے نکلا وہ زمرد سبز بن گیا۔ پھر پانی ڈالا، پھر بھرا، کیا ہے؟ مولا پانی۔ امام نے فرمایا یہ پانی نہیں بلکہ یہ در ابیض ہے، سچی موتی۔ دہن امام سے نکلا سارا پانی در ابیض بن گیا۔ امام نے اسے لیا، کہا اپنے دامن کو پھیلا،
لے جا اپنی زوجہ کو دے دینا۔ وہ یہ کہا کرتی ہے کہ تو اپنے امام کے پاس جاتا ہے، ہمیشہ اپنے امام کو تحفہ دیتا ہے، تیرا امام تجھے کبھی کچھ نہیں دیتا، لے جا کر اپنی زوجہ کو دے دینا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اپنی زوجہ کو دے دینا۔ کہنا مولا آپ کی شخصیت سے نہ واقف تھی، مولا وہ آپ کو جانتی نہیں تھی، آپ کے مرتبے سے نہ واقف تھی، مولا اسے معاف کیجئے۔ امام نے کیا کیا؟ کہا دے دیا، لے گیا۔ لے جانے کے بعد اس نے اپنی زوجہ سے تمام واقعے کو بیان کیا۔ زوجہ واقعہ سننے کے بعد کہتی ہے اب آئندہ سال تم جب زیارت امام کو جاؤ گے تو میں بھی اپنے امام کی زیارت کو جاؤں گی۔ اور اسی طریقے سے وہ امام کی زیارت کے لیے آئی اور ایک مقام پر مدینے کے قریب ایک درخت کے نیچے مریض ہوئی، اور مریض ہونے کے بعد وہ دنیا سے گزر گئی۔ اس نے کیا کیا؟ اس کو اسی مقام پر چھوڑ کر امام کی خدمت میں آیا۔ کہتا مولا میری زوجہ آپ کی زیارت کو آ رہی تھی، تو فلاں فلاں مقام پر اس کا انتقال ہو گیا، فلاں فلاں مقام پر مولا وہ دنیا سے گزر گئی۔ مولا نے کہا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری زوجہ دوبارہ زندہ ہو جائے؟ کہا مولا میں چاہتا ہوں ہماری زوجہ دوبارہ زندہ ہو جائے۔ 2 رکعت امام نے نماز پڑھا، دعا کیا، اور پھر کہا جا جس مقام پر تیری زوجہ مر چکی تھی اسی مقام پر بیٹھی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اب وہ شخص آیا، کیا دیکھا کہ درخت کے نیچے جو زوجہ اس کی مر چکی تھی اسی مقام پر بیٹھی انتظار کر رہی ہے۔ کہا تو مر چکی تھی، زندہ کیسے ہو گئی؟ زوجہ نے کہا سنو، میری روح کو ملک الموت قبض کر کے لے کے جا رہا تھا، میری روح نے دیکھا ایک بزرگ نہایتی نحیف سیاہ لباس پہن کر آہا کے سہارے آہستے آہستے آئے اور ملک الموت سے کہا کہ تجھے پتہ نہیں یہ کس مقصد سے آئی ہے؟ یہ ہمارے زیارت کو آئی ہے۔ اس کے بعد وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ وہ ملک الموت اس بزرگ کے سامنے اس طریقے سے کھڑا تھا جیسے آقا کے سامنے غلام کھڑا رہتا ہے، حاکم کے سامنے محکوم کھڑا رہتا ہے، بادشاہ کے سامنے رعایا کھڑا رہتا ہے۔ پھر ملک الموت نے ہماری روح کو واپس کیا۔ واپس کرنے کے بعد اس ملک الموت نے اس بزرگ کے دست مبارک کو چوما اور یہ کہتا ہوا گیا کہ اے مومنہ تو بڑی خوش نصیب ہے کہ تیری روح قبض کرنے کے صلے میں مجھے میرے امام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ مجھے میرے امام کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ ہے محمد اور آل محمد، عظیم نعمت۔ موت کا فرشتہ بھی ان کے دروازے پر بغیر اجازت نہیں آتا۔ فرشتے جن کی روح قبض کرتے ہیں وہ اور ہیں، فرشتے جن کی خدمت کو آتے ہیں وہ اور ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اس اعتبار سے کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ جب تم اس بزرگ کے پاس پہنچو گی تو تم پہچان لو گی؟ کہنے لگی کیوں نہیں، یقیناً پہچان لیں گے۔ اب لے کر آیا ہے امام زین العابدین کے خدمت میں، جیسے ہی امام پر نظر پڑی کہنے لگی واللہ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے ملک الموت سے کہہ کر میری روح کو واپس کروایا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ واپس کرو۔ اس اعتبار سے یعنی ہمارے تمام کے تمام ائمہ معصومین علیہ السلام، یعنی پوری دنیا پوری کائنات ان کی ماتحت ہے۔ جس وقت زبان سے جو نکل جائے خدا پورا کرنے کو تیار ہے۔ ادھر دہن مبارک سے نکلا خدا جو ہے اس کو پورا کرنے کو تیار ہے۔ اگر یہ چاہیں تو زندہ مردہ ہو جائے، یہ چاہیں تو مردہ زندہ ہو جائے، جو چاہے یہ کرے۔ وہ واقعہ بھی آپ سن چکے ہیں امام علی علیہ السلام کا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی دعا سے مردہ زندہ ہوا۔ اس اعتبار سے اور جو زندہ تھا مولا کا جب مذاق اڑایا ہے، جو زندہ تھا وہ مردہ ہوا۔ آئے مولا علی بن ابی طالب کے پاس اور آ کر کیا کہتے ہیں، یا علی آپ اس کا نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ سن چکے، بارہا سنا ہے آپ مومنین نے۔ یا علی اس کا آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے، یہ مر چکا ہے، اس کا آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ مولا نے کہا پڑھا دوں؟ کہاں پڑھا دیجئے؟ کہا پڑھا دوں؟ کہا ہاں پڑھا دیجئے۔ پڑھا دوں؟ ہاں پڑھا دیجئے۔ 3 بار علی نے قرار لیا، اللہ اکبر، نماز میت کی نیت، مولا نے نماز پڑھا دیا۔
جب نماز پڑھا دیا تو ہنسنے لگے، یہ تو زندہ ہے، یعنی کہنا یہی چاہتے تھے کہ یا علی آپ یہ کہتے ہیں کہ میں زمین کے راستے سے زیادہ آسمان کے راستے سے واقف ہوں، آسمان کے راستے سے واقف ہوں، آپ کو زمین کی خبر نہیں، یہ تو زندہ ہے۔ اس اعتبار سے اب جب مولا کا مذاق اڑانے کے لیے، مولا کی عظمت کا مذاق اڑانے کے لیے اب جو ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، زندہ ہے، اب جو چادر ہٹایا تو دنیا سے گزر گیا، چلا گیا، اب دنیا سے چلا گیا، گزر گیا۔ اب تو سب کے سب پریشان ہوئے۔ وہ جو صاحب میت کی اس کی ماں تھی، مولا کے قدموں پہ گر گئی، مولا میرا ایک ہی بیٹا تھا، ان لوگوں نے جان لے لی، مولا مار دیا، مولا آپ اسے زندہ کر دیجئے۔ ایک مولا نے زندہ نہیں کیا، ایک مولا نے دعا کیا، دوبارہ زندہ ہو گیا۔ جب دوبارہ زندہ ہوا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تو زندہ تھا، مر کیسے گیا؟ اس نے کہا سنو، جیسے ہی علی نے نماز میت کی نیت کی، ملک الموت نے میری روح کو قبض کر لیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ملک الموت میری روح کو لے کر آسمان کے جانب چلا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر فرشتوں کا دو گروہ آ گیا، ایک گروہ فرشتوں کا یہ کہہ رہا تھا اس روح کو ہمیں دے دو، ہم اسے جنت میں لے جائیں گے۔ دوسرا گروہ یہ کہہ رہا تھا یہ روح ہمیں دے دو، ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ کہا کہ جو یہ کہہ رہا تھا ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے، اس کی دلیل کیا تھی؟ کہا وہ فرشتوں کا گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ روح ہمیں دے دو، ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے، اس لیے کس نے میرے مولا کا مذاق اڑایا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ دوسرا کہتا نہیں نہیں یہ جنت میں جائے گا، اس کا نماز جنازہ میرے مولا نے پڑھایا ہے، جنت میں جائے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ زندہ اس اعتبار سے یعنی آل محمد علیہ السلام میں اگر زندے کے لیے نماز جنازہ پڑھا دے تو مردہ ہو جائے، مردے کے لیے دعا کر دے تو زندہ ہو جائے، جو ان کے منہ سے نکل جائے وہی ہو۔ لہذا بادشاہ دنیا عبد المالک وہ حجر اسود کے خانہ کعبہ مکہ معظمہ میں آیا۔ جب آنے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے آگے آگے چل رہے تھے، اور یہ عبد المالک جو ہے یہ پیچھے تھا، پیچھے۔ یہ چاہتا تھا امام توجہ کرے، امام اس کی طرف دیکھے۔ امام مصروف تھے عبادت میں۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ آپ ہماری طرف توجہ نہیں کرتے، آپ ہماری طرف دیکھتے نہیں، کیا میں نے آپ کے بابا کو قتل کیا ہے؟ کیا میں آپ کے بابا کا قاتل ہوں؟ امام نے فرمایا جو میرے بابا کا قاتل ہے خدا اس پر عذاب نازل کرے، اسے واصل جہنم کرے۔ امام نے فرمایا، کہنے لگا پھر تو نے ایسا کیوں کہا؟ کہا نہیں، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میری طرف توجہ اگر کریں تو میں مالی طور پر، مال کے طور پر جو میں اسراف کروں گا، یعنی آپ کو جو بھی مال دنیا سے چاہیے میں آپ کو ہدیہ دوں گا۔ امام نے فرمایا مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مال دینے والا موجود ہے۔ کعبے کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کر کے امام نے اپنی عبا کو بچھا دیا اور بچھا کر کہا اے میرے اللہ اس عبا کو بھر دے۔ لوگوں نے دیکھا موتی زر و جواہرات کی بارش ہونا شروع ہوئی، پورا امام کا عبا زر و جواہرات سے بھر گیا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، بھر گیا۔ اس اعتبار سے جو امام کے دہن مبارک سے نکلا اسی اعتبار سے حشام بن عبد المالک ہے، یہ آیا کعبے آیا، اور کعبے آنے کے بعد حجر اسود میں بہت زیادہ مجمع ہے، ایک مقام پر کنارے کھڑا ہوا ہے، کیا کہ بھیڑ کم ہو جائے تو پھر جا کے حجر اسود کا بوسہ دے گا۔ اس لیے میں دیکھا کہ ایک بزرگ آیا، تمام لوگ کائی کی طرح پھٹ گئے، وہ بزرگ گئے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہ جانتا تھا، ایسی بات نہیں کہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کو بہت زیادہ لگا یہ کون سے بزرگ یہ آئے، ان کے لیے راستہ جو ہے تمام لوگ ہٹ گئے اور یہ حجر اسود کے قریب چلے گئے۔ جانتا تھا، جاننے کے باوجود کسی نے اس سے پوچھا کہ کون ہے، پتا نہیں، پتا ہے؟ کہتا واللہ علم، خدا بہتر جانتا ہے، نہیں بتایا۔ فرزخ شاعر اس کے پہلو میں کھڑا ہوا تھا،
فرزخ نے شعر پڑھنا شروع کیا. یہ وہ ہے جسے ہل جانتا ہے، یہ وہ ہے جسے حرم جانتا ہے، یہ وہ ہے جس کے قدموں کی چھاپ کو، قدموں کے نشان کو کعبہ جانتا ہے، یہ وہ ہے جس کی ماں خاتون جنت ہے، یہ وہ ہے جس کا بابا جو ہے امام حسین جو ہے سرداران جوانان جنت ہے، اس کے دادا جو ہے قسیم نار والجنت ہے. تمام وہ صفات محمد آل محمد کو اس نے بیان کرنا شروع کیا. جب بیان کیا تو اس نے فرزخ شاعر سے مخاطب ہو کر کہا، فرزخ تو نے ہمیشہ ہمارا نمک کھایا ہے، لیکن کبھی بھی تو نے میرے شان میں ایسا قصیدہ نہیں کہا جیسا قصیدہ تو علی ابن الحسین کے شان میں کہہ رہا ہے. فرزخ نے کہا میں تیرے شان میں بھی ایسا ہی قصیدہ کہوں گا. تو اپنے آپ کو ایسا ہی بنا لے، اپنے باپ ماں کو ایسا ہی بنا لے، اپنے دادا پر دادا کو ایسا ہی بنا لے، تو تیرے شان میں بھی ایسا ہی قصیدہ کہوں گا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. ایسا ہی قصیدہ، اگر علی بن الحسین جیسا بابا تیرا ہو تو تیرا بھی ایسا قصیدہ ہو، نانا تیرا ایسا ہو تو تیرا بھی ایسا قصیدہ ہو، دادا اگر تیرا ایسا ہو تو تیرا بھی ایسا قصیدہ ہو. بہت ناراض ہوا، فرزخ کو اس نے قید میں ڈال دیا. فرزخ چلا گیا قید میں. ادھر امام زین العابدین کو پتا چلا، امام آئے گھر پہ، کہا پھوپھی اماں آج فرزخ جو ہے ہماری محبت میں قید ہو گیا، ہم چاہتے ہیں اسے کچھ تحفہ دیں. جناب زینب نے فرمایا بیٹا سید سجاد ہم کربلا میں لٹ گئے، کربلا کے بعد میرے پاس کیا ہے جو ہم اسے تحفے میں دیں. امام نے چند درہم و دینار کو جمع کیا اور جمع کر کے رومال میں لپیٹا، اور لپیٹنے کے بعد امام نے اپنے غلام کو دیا کہ جاؤ جا کے فرزخ کو یہ میری طرف سے بطور ہدیہ تحفہ انعام دے دینا. غلام جو ہے فرزخ کے پاس پہنچا قید خانے میں. ایک مرتبہ پوچھا تو کون ہے؟ تو کہا کہ ہم سید سجاد کے غلام ہیں. کہا کہ تو اور نزدیک آ، اور نزدیک آ. جب نزدیک آیا تو کہا اپنے قدم کو ذرا آگے بڑھا کہ میں تیرے قدموں کا بوسہ لوں، تو میرے امام کا غلام ہے. اس کے بعد امام کا پیغام پہنچایا غلام نے، اور وہ درہم و دینار وہ ہدیہ امام کا دیا فرزخ کو. فرزخ نے لینے سے انکار کیا. فرزخ نے کہا کہ جا کے فرزند رسول کو کہہ دیجئے میں نے مال دنیا کے لیے یہ میں نے اشعار نہیں پڑھا، میں نے آخرت کے لیے پڑھا ہے. مولا روز قیامت جب آفتاب اپنی پوری حدت پر ہو تو اپنے دامن سے سایہ کر لیجئے گا اور ہماری سفارش کیجئے گا. امام نے فرمایا جب غلام لے کے وہ درہم و دینار واپس آیا تو امام نے فرمایا جا کے فرزخ سے کہہ دو روز قیامت یقیناً جب آفتاب اپنی پوری حدت میں ہوگا تو میں اپنے دامن سے سایہ ضرور کروں گا، شفاعت ضرور کروں گا، لیکن اس کو کہہ دو کہ یہ ہدیہ قبول کر لے. اس سے کہہ دو اے فرزخ ہم ابر کرم ہیں، جو دے دیتے ہیں وہ دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں دیتے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. جو دے دیتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، وہ واپس نہیں لیتے. اس اعتبار سے اس کے بعد جب فرزخ جب قید سے چھٹ کر آیا ہے تو فرزخ نے کہا فرزند رسول میرا وظیفہ جو ہے حکومت کی طرف سے ملتا تھا، حکومت والوں نے میرا وظیفہ جو ہے وہ بند کر دیا ہے. امام نے فرمایا تجھے کتنا تیرا وظیفہ تھا؟ اس نے بتایا مولا اتنا وظیفہ تھا، 40 سال کا. ایک ساتھ امام نے دے دیا، ایک ساتھ، اور کہا یہ 40 سال کا تیرے لیے بس ہے، اس سے زیادہ کی تجھے ضرورت نہیں ہے. یہ جو 40 سال کا وظیفہ امام نے دیا تھا اس کو 40 سال کا امام نے جو پورا دے دیا تھا، روایت یہ بتاتی 40 سال ہی تک فرزخ زندہ رہا. 40 سال کے بعد فرزخ جو ہے دنیا سے چلا گیا، گزر گیا. امام نے فرمایا اس سے زیادہ کی تجھے ضرورت نہیں ہے. لہذا اس اعتبار سے سید سجاد الحمدللہ زین العابدین عبادت کی زینت سید سجاد، سید سجاد زین العابدین سید الساجدین. ہر مقام پر ہر مرحلے پر امام کی عظمت جو ہے وہ بہت بلند ہے، بہت بلند. لیکن اتنے عظیم امام کے باوجود، اتنی عظمت کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ سید سجاد کا اس کے باوجود سید سجاد کی بلندی، سید سجاد کی عظمت دنیا والوں سے دیکھی نہ گئی.
اور آخر میں جو ہے ولید ابن عبد المالک نے کیا کیا؟ سید سجاد کو زہر دغا کے ذریعے، زہر کے ذریعے ہمارے اور آپ کے امام کو شہید کیا۔ 35 سال ایسا نہیں ہے کہ امام لوگ کہتے ہیں سید سجاد کو کہ بیمار کربلا، زین العابدین بیمار تھے کربلا میں۔ سید سجاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ سید سجاد جو ہے پوری عمر بیماری میں گزری۔ نہیں ارباب اعلیٰ، سید سجاد بیمار تھے، کربلا میں بیمار تھے، وہ بھی مصلحت خدا تھا، امامت کو بچانا تھا، نسل امامت کو باقی رکھنا تھا۔ اس اعتبار سے سید سجاد کربلا میں بیمار رہے، اور کربلا کے بعد بھی ایسا نہیں کہ سید سجاد فقط سید سجاد کا کام گریا تھا، سید سجاد کا کام فقط بکا تھا، سید سجاد کا کام فقط آہوزاری تھا۔ نہیں، آہوزاری اپنے مقام پر، گریا اپنے مقام پر، لیکن دین کے مسائل کو انجام دینا سید سجاد اپنے مقام پر، اپنے نانا کی دین کی خدمت کرنا اپنے مقام پر۔ صحیفہ سجادیہ جسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے، یہ امام کی خدمات میں، یہ اپنے مقام پر، ہر مقام پر۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ کربلا کے بعد امام نے اپنے تمام امامت کے فرائض کو انجام دیا، لیکن تمام فرائض کو انجام دینے کے باوجود امام کسی شادی کے تقریب میں شرکت نہیں کرتے تھے، کسی خوشی کے تقریب میں امام نہیں جاتے تھے۔ اگر کوئی امام کے پاس آتا بھی تھا نا، مولا میرے بچے کی شادی ہے، مولا اگر آپ آتے تو بہت اچھا ہوتا، امام کہتے کہ ہاں میں آؤں گا، لیکن ایک شرط ہے، میرے بابا کی مجلس رکھ دو، اگر میرے بابا کی مجلس رکھا تو میں آ جاؤں گا۔ ارباب اعلیٰ پتہ ہے آپ کو، ارباب اعلیٰ سید سجاد کے لیے کربلا میں مسائل بہت تھے، ارباب اعلیٰ بہت مسائل۔ سید سجاد نے ایک دوست سید سجاد کا شام میں آیا، جب اس دوست سے ملاقات ہوئی اور امام کو پتہ چلا یہ میرا مہم ہے، امام نے ایک جملہ کہا، جا کے میرے دوستوں کو، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا اے میرے چاہنے والوں، سید سجاد کیا ہے۔ مولا کون سی وصیت؟ جب میرے بابا کا مسائل بیان کرے نا تو چیخے مار مار کے گریا کیا کرے، اس طریقے سے روئے جس طریقے سے کسی ماں کا کڑیل جوان مر گیا ہو، اس طریقے سے میرے بابا کو رویا کرے۔ ارباب اعلیٰ اس زمانے میں سید سجاد کے دوست جو تھے آل محمد کے چاہنے والے 20-22 سے زیادہ نہیں تھے۔ ارباب اعلیٰ 3 مکے میں تھے، 2 مدینے میں تھے، 2 کوفے میں تھے، 1 مدائن میں تھے، 3 قم میں تھے، 2-3 مشہد میں تھے۔ اسی طریقے سے امام کے چاہنے والے تھے ارباب اعلیٰ۔ اور جب سید سجاد کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ امام نے فرمایا ہے میرے چاہنے والوں، میرے بابا کا جب غم بیان کیا کرو تو چیخے مار مار کے رویا کرو۔ منہال کو امام نے فرمایا اے منہال، تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ ہمیں کس چیز نے رلایا؟ مولا سب سے زیادہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ اے منہال سب سے زیادہ ہمیں جو رلایا ہے نا وہ لفظ شام نے رلایا ہے۔ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ امام نے فرمایا الشام الشام الشام، سب سے زیادہ شام میں ہم ذلیل ہوئے ہیں، سب سے زیادہ شام میں ہم روئے ہیں۔ مولا اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اہل حرم جو ہے وہ رسن بستہ تھے اور ان کو لے جایا جا رہا تھا، آگے آگے منادی ندا دے رہا تھا اے شام کے رہنے والوں، جسے تماشا دیکھنا ہو دیکھ لو۔ ارباب اعلیٰ پھر کیا ہوا؟ شام میں ایک مقام پر اہل حرم کو رکھا گیا
یہ اہل حرم جب شام میں رکے، ارباب ادا ایسا خرابہ تھا جہاں رات کو اوس پڑتی تھی، جہاں رات کو شب اوس پڑتی تھی اور دن کو دھوپ۔ ارباب ادا چند دن اہل حرم اس شام کے خرابے میں رہنے کے بعد زینب پہچانی نہیں جاتی تھی، سکینہ کو پہچانا نہیں جاتا تھا۔ ارباب اعلیٰ جہاں نہ ڈاکٹر ہے، نہ دوا ہے، نہ غذا ہے۔ اس کے بعد ارباب اعلیٰ اس مقام پر آئے۔ کیسے آئے ارباب اعلیٰ؟ رسیاں لے کر آئے اور 10 خواتین کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد گردن میں رسیاں باندھی۔ 84 افراد تھے اس مقام پر، 10 کر کے باندھا ارباب اعلیٰ، 7 چھوٹے بچوں کو بھی باندھا اور باندھ کے یزید کے دربار میں لے کر چلے۔ لیکن ارباب اعلیٰ اس رسم میں جہاں بڑے تھے وہاں بچے بھی موجود تھے۔ ایک مرتبہ بچے تیزی سے نہیں چل پاتے تھے، بچے کو تازیہ نہ مارا جاتا تھا، جلدی چلو۔ اور جب بڑے بچوں کی وجہ سے آئندے چلتے تھے تو بڑوں کو تازیہ نہ مارا جاتا تھا، جلدی چلو۔ ارباب اعلیٰ اس اعتبار سے یزید کے سامنے اہل حرم کا قافلہ پہنچا ہے۔ خدا کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہمارا بیمار امام سید سجاد کہتا ہے ارباب اعلیٰ جب یزید کے پاس ہم پہنچے، تشت میں میرے بابا کا سر رکھا ہوا تھا، یہ ملعون شراب پی رہا تھا، اس کے پاس بیت کی چھڑی تھی۔ ارباب اعلیٰ شراب کے بیت کی چھڑی کو، شراب بیت کی چھڑی کو شراب میں ڈال کر ایک مرتبہ حسین کے دندان مبارک پر لگا رہا تھا۔ حسین میں نے سنا ہے تمہارے دادا نے دندان مبارک کا بوسہ لیا ہے، لو حسین۔ ارباب اعلیٰ اس مقام پر زید بن ارقم ایک صحابی رسول تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ بڑے مجمع نے کہا یزید واللہ میں نے رسول خدا کو دیکھا ہے ان دندان مبارک کو چومتے ہوئے۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ اگر تم رسول کا صحابی نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کا حکم دے دیتا۔ ارباب اعلیٰ یہ سننا تھا، زینب کا دل بھر آیا، زینب کا دل بھر آیا۔ ایک مرتبہ زینب نے مدینے کا رخ کیا، نانا صحابی رسول کا اتنا خیال، آپ کے نوازے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا، نانا سر کو نوکے ندا پر برن کیا، اہل حرم کو اس مقام پر لائے ہیں۔ ارباب اعلیٰ 2 منٹ کی زحمت مجلس کو تمام کیا۔ ارباب اعلیٰ 35 سال ہمارا امام روتا رہا، کھانا سامنے آیا امام رو پڑا، پانی سامنے آیا امام رو پڑا، کہیں تقریب میں امام گئے امام رو پڑے، بازار سے امام گزر رہے ہیں امام رو پڑے، امام پھول کے باغان سے گزرے، ایک مرتبہ باغبان نے دیکھا سید سجاد جا رہے ہیں، سید سجاد کو مولا میرے باغ میں آئیے، مولا باغ میں گئے، طرح طرح کا پھول لگا ہوا ہے، باغبان یہ جانتا ہے اس باغ میں امام کو رلانے والی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں پھول لگے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ باغبان نے ارباب اعلیٰ پانی لیا، پھول میں ڈالنا شروع کیا، ہمارا رام کا امام رونے لگا۔ ایک مرتبہ کہتا مولا یہ باغ میں تو آپ کو رلانے والی کوئی چیز نہیں تھی، مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امام نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، مولا یا نانا یہ پھولوں کو پانی پلا رہے ہیں لیکن کربلا میں آپ کا پھول فاطمہ کا گلشن تاراج ہو گیا، خدا آپ کو کسی غم نہ رلائے۔ ارباب اعلیٰ اس امام کو بھی دنیا برداشت نہیں کر سکی۔ ولید ابن مروان نے، ولید ابن عبد المالک نے امام کو زہر دغا زہر سے شہید کیا۔ ہمارا اور آپ کا امام زہر سے دنیا سے رخصت ہوا،
جب امام دنیا سے رخصت ہوا، امام محمد باقر نے ارباب اعضا اپنے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کیا، بڑے شان سے امام زین العابدین کا جنازہ اٹھا، ہزاروں کی تعداد ہے، امام کے جنازے میں شرکت ہونے والے کی کمی نہیں ہے۔ ارباب اعضا کیا آپ سمجھ رہے ہیں امام بہت خوش ہوں گے میرا جنازہ بڑی شان سے اٹھ رہا ہے؟ نہیں، ارباب اعضا پنجتن پاک کے بعد یہ پہلا جنازہ ہے جو اٹھ رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے رسول اللہ کا جنازہ کیسے اٹھا؟ 3 دن تک رسول کا جنازہ پڑا رہا، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا۔ علی اور چند صحابی نے مل کر رسول خدا کا جنازہ دفن کیا۔ علی مرتضیٰ کا جنازہ کیسے اٹھا؟ رات کی تاریکی میں مولا کا جنازہ اٹھا۔ حسن حسین میرے قبر کے نشان کو مٹا دینا، دشمن کو پتہ نہ چلے کہ علی فقہ فلاں مقام پر دفن ہے، ورنہ قبر سے میری لاش کو کھود کے نکالیں گے۔ پھر فاطمہ کا جنازہ کیسے اٹھا؟ پتہ ہے ارباب اعضا علی کی بے کسی ہے، فاطمہ زہرا کا جنازہ اٹھا۔ حسن حسین آگے ہے، کوئی فاطمہ زہرا کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھا، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں ہے۔ میرے بے کس امام نے بڑی بے کسی کی عالم میں جناب فاطمہ زہرا کا جنازہ دفن کیا۔ اس کے بعد جب امام حسن کا جنازہ اٹھا ہے، آپ کو پتہ ہے ارباب اعضا حسن کا جنازہ گیا اور تیروں سے چھلنی ہو کر واپس آیا۔ زینب چل گئی بھیا، یہ جب جنازہ گیا تھا تو کفن سفید تھا، جب واپس آیا ہے تو خون میں رنگین ہے۔ یہ حسن کا جنازہ ہے اور حسین کا جنازہ کیسے اٹھا؟ آپ کو پتہ ہے کربلا میں سید سجاد باجاز امامت آئے، اپنے بابا کے جنازے کو امام نے اٹھایا، چٹائی میں رکھا، زمین میں دفن کیا، قبر سے 2 ہاتھ نکلے، سید سجاد میرے لال کو میرے حوالے کر دو، یہ پہلا جنازہ ہے جو غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، بڑے شاندار طریقے سے جنازہ اٹھ رہا ہے۔ مولا سید سجاد خود نے نہیں ارباب اعضا ایک مرتبہ کربلا کروں کیا بابا، سید سجاد بہت شرمندہ ہے بابا، میں تیرا جنازہ دفن نہیں کر سکا بابا، میں تیرے جنازے پر نماز نہیں پڑھ سکا بابا، میں تجھے کفن نہیں دے سکا بابا، میں چٹائی لایا تھا، چٹائی میں لاشوں کے ٹکڑوں کو رکھا تھا، رکھ کر دفن کیا تھا بابا، سید سجاد کو معاف کرنا۔ امام کی زندگی روتے ہوئے گزر گئی، انا للہ و انا بیمار کو دوک پہنایا گیا، عابد بیمار کو دوک پہنایا گیا، عابد بیمار کو
کو یہ تو بتاؤ ذرا ظلم سید کا تھا کیا یہ تو بتاؤ ذرا ظلم سید کا تھا کیا زہر دیا بیٹا تھا Kan kamu boleh Kristen nggak? Surya. Ya ada apa? ہر انسان معلوم کریں آج جناب سیدہ کو پرسہ دیں آج ایک اعلان ہے کہ جو نوجوان بھائی لوگ یہ صحیح کلام جانا چاہتے ہیں 11:11 بجے قریب مبارکی لے رہے ہیں گاڑی کے انتظام میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو گاڑی کے انتظام میں آپ لوگ سویدانی میں سیدھے دکھانا سلام اٹھانے رسول امام یا حسن یا حسین امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین او عابد دیوار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا
سر کھلے ہائے زینب کہاں گئی، پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عزا بچھا ہے، رومال کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، فاطمہ کے گھر میں فرش عزا بچھا ہے، رومال کربلا
कट के बाहर आए, देखे घर के टुकड़े, हमारे फातिमा की सब निकला है, बीमार करबला
आया है बाबा, गम आया है बाबा, सजाद हरी बुलबुल आया है बाबा, दुल्हन आया है बाबा, गम आया है बाबा, सजाद हरी बुलबुल आया है बाबा, जिंदा ने मुसीबत में सकीना ने कजा की, बहना को वही शाम में दफनाया है बाबा, बहना को वही शाम में दफनाया है बाबा, लुत्फ आया है बाबा, गम आया है बाबा, सजाद हरी बुलबुल आया है बाबा, लुत्फ आया है बाबा, गम आया है बाबा, सजाद हरी बुलबुल आया है बाबा, फिर हुक्म रिहाई दिया आले नबी को, फिर हुक्म रिहाई का दिया आले नबी को, सब कुछ का असबाब भी दिलवाया है बाबा, सब कुछ का असबाब भी दिलवाया है बाबा, गम आया है बाबा, गम आया है बाबा, सजाद हरी बुलबुल आया है बाबा, दुख आया है बाबा, गम आया है बाबा, सजाद हरी बुलबुल आया है बाबा। एक जरूरी ऐलान, हज़रातों में एक जरूरी ऐलान सुने। आइंदा मंगल के रोज, आइंदा मंगल से कंटिन्यू यहाँ मजलिस होगी, आप लोग सब वक्त के पाबंद तशरीफ लाएंगे। आइंदा मंगल के रोज रात 8 बजे यहाँ मजलिस होगा, आप लोग तशरीफ लाएंगे बरोज मंगल के रोज। वक्त सजा में कैसे हो गुजारा होगा, वक्त सजा में कैसे हो गुजारा होगा, वक्त सजा में कैसे हो गुजारा पुकारा होगा, सजाद कैसे हो गुजारा होगा, हुसैन से अली प्यासे सिवा होने लगे, लो हुसैन से अली प्यासे सिवा नारा होगा, सबसे सजा कैसे हो गुजारा होगा, Shut